رہو، سدا سلامت رہو۔ آپ جیئے، آپ کے بچے جیئے، آپ کی نسل جیئے۔ شبیر کے بندوں نے 2 منٹ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ پڑ گئے ہوں، معافی چاہتا ہوں، 2 آنسو چاہیے۔ اور میری بیٹیاں اور میری بہنیں اتنی دیر سے بیٹھی ہوں، 2 آنسوؤں کے لیے بیٹھی ہوں۔ سلام ان بچیوں کو جنہوں نے مجھے کیا کیا داد دی ہے، مولا ان کے پردے سلامت رکھے، مولا ان کے نصیب سکھی فرمائے۔ علی کی بیٹی کے پردے کا صدقہ میری ان بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اور میں صدقے جاواں، شبیر کے بندوں نے 2 منٹ زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ بانی مجلس ہے ملک محسن، اس نے مجھے ایک حکم کیا ہے، کم از کم 6-7 سال کے بعد کسی نے مجھ پہ یہ حکم کیا۔ ایک جملہ مصائب کا 6-7 سال پہلے میں نے پڑھا ہے سرگودے میں، کم از کم 4 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے، مجھے یاد پڑتا ہے۔ عزیز ذریت عمران کے جلسے پہ سرگودے میں نے پڑھا تھا۔ میں سرگودے سے پڑھ کے ملتان چلا گیا تھا، سرگودے سے فون آ رہے تھے، بندے بے ہوش پڑے ہوئے۔ ملک مختار صاحب کی بلا مولا انہیں زندگی دے، میرے ساتھ ایسے پیار کرتے ہیں جیسے بزرگ اولاد سے کرتے ہیں۔ ہاں مولا کی قسم ہے، فون کیا انہوں نے مجھے کہ بندے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، اتنا مصائب نہ پڑا کر۔ آج بھی میں نے قاسم بھائی کا حوالہ چک دینال دیا مجلس پڑھتے ہوئے کہ انہوں نے مجھے کہا، میری اماں کہہ رہی تھی شوکت سے کہو مصائب تھوڑا پڑا۔ اور یہ جملہ میں نے محسن سے کہا بھی ہے کہ یار برداشت نہیں ہوتا، میں پورا مضمون نہیں پڑھ رہا، 1 یا 1.5 منٹ اس کا حکم پورا ہو جائے۔ یہ ماتمی ہے، مدینے میں رہنے والے کسی بندے نے شام میں رہنے والے کسی بندے کو خط لکھا۔ بی بی مجھے حوصلہ دیں، میں 2 منٹ پڑھ لوں، اللہ کرے یہ ماتمی 2 منٹ سن لیں۔ مدینے میں رہنے والے کسی بندے نے شام میں رہنے والے کسی بندے کو خط لکھا۔ خط میں لکھتا ہے، مجھے مدینے کے لوگوں نے بتایا کہ بطول ناراض ہے، بطول دکھی ہے، بطول جہاں بیٹھتی ہے گیلا کرتی ہے، مسلمان میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، تو تھک گیا ہے، میں بس کرنے لگا ہوں۔ جسے آتا ہے ماتم، میں بطول کا 1 جملہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں، سارا نہیں، تیرے بس میں نہیں امتیاز، لیکن لمحہ بڑا قبولیت کا ہے، دعا ہے مولا تجھے شفا دے دے اسی لمحے کے صدقے۔ یہ کہتے جی اشرف کدے نہ رو میں دھیاں دے پردے ہونی۔ اس نے خط لکھا، مجھے لوگوں نے بتایا بطول ناراض، کہتی ہے مسلمان میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے نہیں آئے۔ میری بیٹیاں، یہ میری آنکھیں بھی بند ہیں، یہ میرے ہاتھ بھی بند ہیں۔ جہاں تک بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں میں تمہیں منت کروں گا، مرد اس جملے پہ ماتم کرے، ان کا شکریہ نہ کرے، ان کی مرضی۔ کوئی بہن بیٹی ماں ایسی نہ ہو جس کے پاس ہاتھ ہو اور اس جملے پہ ماتم نہ کرے۔ یہ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، چلو بطول کے دروازے پہ چل کے میں تے غیر سیدہ جی تون سمجھ آ گئی ہے تو تسی ماتم کر لو، جی تون سمجھ آ گئی ہے تو یار میں ایک سیدہ دی کنیز دا پتر ہاں، میں تو میرے منہ نہ سنو، بس ان جی ماتم کر لو تے بڑا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، چلو بطول کے دروازے پہ محمد کا فاتح۔ مولا دی قسم میں مر جائے گا، تیرے تو سنیا نہیں جانا، پڑھ دیا۔ یہ کہتا ہے 40 بندے، 8 تازیانے، ڈھیر ساری لکڑیاں، آگ لگانے کا سامان۔ شیعہ نہیں مانتا میں اس کو جس کے پاس ہاتھ تھا اور سینے پہ نہیں آیا۔ یہ کہتا ہے 40 بندے، آدھا منٹ اور پڑھنے دے، حوصلہ حسین کا واسطہ حوصلہ، آدھا منٹ اور پڑھن دے، پورا خط نہیں پڑھدا۔ یہ کہتا ہے 40 بندے، 8 تازیانے، ڈھیر ساری لکڑیاں، آگ لگانے کا سامان لے کے میں بطول کے دروازے پہ گیا۔ یہ کہتا میں نے دستک دی،
دروازے پہ ایک مستور آئی، اس نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ میں نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا نا فضہ تو جاری ہو تو بنت محمد۔ اس نے کہا میں محمد کی بیٹی کی کلیز فضہ ہوں۔ میں نے کہا این علی، علی کہاں ہیں؟ اس نے کہا مشغول، علی مصروف ہے۔ یہ بندہ اپنے خط میں شام والے بندے کو لکھتا ہے، میں نے کہا علی کو کہے دروازے سے باہر آ جائے۔ اور میں مرا، میں کی کرا دسو، میں مر جا۔ علی سے کہے باہر آ کے بیعت کرے ورنہ میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤ۔ یہ کہتا میں نے اس سے کہا علی سے کہے باہر آ جائے ورنہ میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے وہ بی بی چلی گئی، لمحوں بعد پھر آہٹ محسوس ہوئی، اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی ایو شین تریدون، ہم غریبوں سے تمہیں کیا کام پڑ گیا ہے؟ ہم بے وارثوں کے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ ہم مظلوموں کے در پہ کیا لینے آئے ہو؟ یہ کہتا ہے میں نے کہا انت فاطمہ، کیا تو فاطمہ ہے؟ اس نے کہا نام انا بنت محمد۔ اس نے کہا ہاں میں محمد کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتا میں نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ منبر پہ کہہ رہا ہوں جس کی زندگی کا جو کام رکا ہوا ہے، اس جملے پہ ماتم کر کے دعا مانگ، قبول نہ ہو میرا گریبان پکڑ لے۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا علی کہاں ہے؟ بطول نے کہا مشغول فی جمع القرآن۔ بطول نے کہا علی قرآن جمع کر رہا ہے۔ کہتا میں نے سخت لہجے میں کہا دئی ان کے اساطیر النساء، بطول یہ زنانہ بہانے نہ کر، بطول یہ عورتوں والے اسے نہیں آتا ماتم باہر چلا جائے مجلس سے۔ یہ کہتا میں نے کہا بطول یہ عورتوں والے بہانے، یہ زنانہ۔ بس راضی رہنا، بس حسین کا واسطہ رہا، بس مولا دی قسم ہے تیرے تو نہیں سنے جانا، مولا دا واسطہ جے نہیں سنے جانا، غازی دا واسطہ ہی بس۔ پاکاں دا نام منو تواڈے تو نہیں جے سنیا جانا، میں بھی شیعہ دا پتر ہاں، غازی دا واسطہ۔ بس دعا مانگو بی بی تمہارا یہ ماتم قبول کرے، حسین کی اماں تمہارے یہ آنسو قبول فرما۔ یہ کہتا میں نے کہا دئی ان کے اساطیر النساء، بطول یہ زنانہ بہانے نہ کر، علی سے کہے باہر آ جائے۔ بطول نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں علی تک تمہارا ہاتھ نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گی۔ یہ کہتا ہے ہم 40 بندے تھے، اندر اکیلی بطول تھی، بیچ میں دیوار تھی، ایک تاک والا دروازہ تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے باہر سے دبایا، بطول نے اندر سے دبایا۔ اچانک مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا، اخذتو صوتا کنفوز، میں نے کنفوز کے ہاتھ سے تازیانہ لیا۔ میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ، پکڑ اسے، غازی کا واسطہ اٹھا لو اسے۔ حسین کی اماں تم پہ راضی ہے؟